لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة عليها الصلاة والسلام: حبب إلي الثلاث، تلاوة القرآن، والنظر إلى وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. صلوات پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و ثنا اور درود و سلام محمد و آل محمد پر، جن کے طفیل سے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم یہاں پہ مکتب اہل بیت اور معارف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کر سکے، اور اس مکتب کی اور اس تہذیب کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو بیان کر کے اس حقیقت سے جو چیز ہماری زندگی کے لیے اہم ہے اس اہم ترین چیز کو لے کے اپنے گھروں کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو ہم سنوار سکے. یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور یہی ایام فاطمیہ کا مقصد اور مطلب بھی ہے. ہر چیز کی ایک علت اور ایک سبب ہوتا ہے، لہذا ہم نے کل کے جو بیانات تھے ان بیانات میں اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس بحر بیکران سے یہ معرفت کا جو جوشاں دریا ہے، اس سے جو گواسی کی جا سکتی ہے اور جو گوہر حاصل ہوں گے، وہ ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ انمول ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا لے سکتے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اور اپنی زندگی کے مطابق ہمیں کیا چاہیے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ گریہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا ہم بھی اس وجہ سے گریہ کرتے ہیں کہ وہ بی بی گریہ کرتی تھی، یا اس وجہ سے گریہ کرتے ہیں کہ کسی وجوہات پہ کسی سبب سے وہ گریہ کرتی تھی. کچھ اشارہ کیا تھا، میں ایک مختصر وضاحت کروں گا کہ 3 اہم ترین فیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ایک سیاسی جنگ تھی، سیاسی جدوجہد تھی جو زہرائے مرضیہ کے گریہ میں پنہان تھی. وہ سیاسی جدوجہد اور سیاسی گریہ جسے کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے تھا کہ جو بنیادی ولایت اور سرپرستی ہے کسی معاشرے کی، اور اس ولایت کی جو بھاگ دوڑ ہے
وہ حقیقی ہاتھوں سے نکل کر کسی اور فرد کے ہاتھ میں جا رہی تھی. یعنی معاشرے کی حفاظت، معاشرے کی تربیت، معاشرے کا کمال اور معاشرے کا عروج جن ہاتھوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ان ہاتھوں سے نکل کر کسی اور سمت و سو میں جا رہی تھی. لہذا سب سے زیادہ جسے اس بات کا دکھ تھا اور اس کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جس نے چلائی، اس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. شاید بظاہر آیت اللہ جوادیہ عملی یا کسی اور مجتہد گرامی کے الفاظ ہے کہ یہ خطبہ جو بی بی دو عالم نے صحابہ کے درمیان پڑھا اور صحابہ کی مذمت کے بعد اور صحابہ کو للکارا، وہاں پہ اگر فاطمہ کے بجائے کوئی اور ہستی ہوتی تو اسے مسجد کے اندر ہی قتل کیا جاتا. واحد وہ ہستی جو یہ الفاظ بیان کر سکتی تھی اور اس خطبے کو بیان کر سکتی تھی اور اس میں پورا جو الہی پلان تھا اس کو پیش کیا، اور اس الہی پلان کے مقابلے میں جو ایک نیا پلان انسان کے ہاتھوں بنایا گیا، اس پلان کی وضاحت بھی اس خطبے میں فرماتی ہے. لہذا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا، اگر خود علی مرتضیٰ ایسے الفاظ استعمال کرتے تو جان سالم وہ مسجد سے باہر نہیں جا پاتے. لہذا یہ واحد ہستی تھی کہ جسے یہ حق تھا اور سب نے اس چیز کو دیکھا. ایک تو یہ تھا، ایک سیاسی مبارزہ تھا. یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گریہ کرتی رہی. دوسرا فیکٹ جو ہے جس کی طرف ضمنی طور پہ اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ علم غیب اور علم لدنی جو بی بی دو عالم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور اس علم لدنی کے ذریعے سے وہ اس چیز کو محسوس کرتی تھی کہ اگر آج یہ سیاسی اقتدار اور سیاسی سرپرستی معاشرے کی کسی اور کے ہاتھ میں لگ گئی تو معاشرہ اپنے اس عروج سے ذلت کی طرف بڑھے گا اور معاشرہ ذلیل ہوگا. امت مسلمہ تفرقے کی شکار ہوگی. خطبات کے الفاظ پڑھیں آپ. میں چونکہ وقت نہیں ملے گا مجھے کہ میں ان عربی الفاظ کو یہاں پہ بیان کروں، چونکہ ایک ایک جملہ بی بی کا وہ ایک ایک سمندر ہے. بس میں اس کا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بی بی فرماتی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طریقے سے یہ جو سیاسی اقتدار ہاتھوں سے نکل گیا تو اس کے بعد اب آپ دیکھو گے اس ولایت کی سرپرستی میں انسان کی جان اور انسان کی روح کی غذا شیر ہوتی تھی. یہ الفاظ ہے خطبے کے. شیر یعنی دودھ. دودھ میں ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے جسمانی لحاظ سے ہم دیکھیں، لیکن یہاں پہ معنوی وہ افادیت جو بی بی فرماتی ہے. کہتے ہیں کہ چونکہ سیاسی اقتدار کی بھاگ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی، لہٰذا اس کے بعد تم دیکھو گے کہ اس خلافت کے تختے سے خون بہے گا. بی بی کے جملات ہے، یہ پیشن گوئی ہے کہ اس سے ہوگا کیا. یعنی یہ جو خلافت کی باغ دوڑ اور امامت اور ولایت کو سائڈ کر کے آپ کوئی اور اقتدار، انسانی اقتدار اور انسانی پیشکش، انسانی پیش قدمی، انسان کے بنائے ہوئے نیم اور قانون کو آپ فالو کرو گے تو خون ہی خون ہوگا، قتل ہی قتل ہوگا، بربریت ہوگی. لہذا جب انسان کوئی قانون بناتا ہے تو اس میں اپنا اس کا سب سے بڑا مقصد نظر میں ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھو گے بین الاقوامی سطح پہ جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح کی یونائٹڈ نیشن، جسے علامہ اقبال نے ایک صدی پہلے علامہ اقبال نے فرمایا
کہ کچھ کفن چور مل کے بیٹھے اور کفن چوروں نے یہ پلان بنایا کہ کس طرح سے مردوں سے کفن چوری کر لے. یہ یونائٹڈ نیشن کی تعریف ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ کے افکار میں کہ کفن دزدانی چند، یہ فارسی میں الفاظ ہے، اشعار ہے جو انہوں نے فرمائے تھے. لہٰذا اس کو ہم دیکھ رہے کہ پورے عالم میں، پورے انسانی معاشرے میں 8 ارب پاپولیشن، جو نزدیک 8 ارب ہے، ان کے درمیان ایک خونخوار، ایک درندہ صفت انسان، ایک ایسا جنایت کار جو ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں انسانوں کا قتل کر رہا ہے. اسے یونائٹڈ نیشن بھی دیکھ رہا ہے، پوری انسانیت بھی دیکھ رہی ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں. ساری انسانی سوسائٹی خاموش تماشائی. لہذا آج بھی یہ انسانیت پکار رہی ہے کہ کہیں پہ کوئی فاطمہ ہو، توجہ کرے، کہیں پہ کوئی زینب تو ہو، کوئی فاطمہ تو ہو کہ جو اس کرب اور اس بلا کے مقابلے میں نکل آئے. اس کی ضرورت ہے آج. لہذا سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اس تہذیب کو، وہ گریہ فاطمہ ہماری تہذیب ہے، مظلوموں کی تہذیب ہے، مظلوموں کا کلچر ہے، مستضعفین اور محرومین کی تہذیب ہے. اس کلچر کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کلچر کو ہم زندہ کریں. لہذا ہمارا گریہ جو ہے وہ خالی گریہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے گریہ ہوتا ہے جس وجہ سے بی بی دو عالم گریہ کر رہی تھی. لہذا یہ ہمارا ہدف ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اسی جہت میں جائیں، اسی محاذ پہ کھڑے ہو جائے جس محاذ پہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. لہذا ایک طرف پورا مدینہ، پورے مدینہ کا عالم، ایک طرف ایک اکیلی خاتون کھڑی تھی، اور جب اس معاشرے کے اندر، اس مدینے کے اندر، اس مسجد کے اندر سارے صحابہ کو للکارا اور یہی سوال کیا ان سے، ایک عقلی اور منطقی جواب چاہتی تھی بی بی. کہا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. مجھے فقط یہ بتاؤ، تم سب کے سب صحابہ رسول ہو، تم سب کے سب محضر رسول سے مستفیض ہو چکے ہو، مجھے یہ بتاؤ، آیا وہ شخص جو پہلے سے ہدایت پر تھا اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کی اطاعت کر سکتے ہیں، یا اس شخص کی اطاعت کر سکتے ہیں جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ یہ تو منطقی کوشچن تھا. افمن یہدی الی الحق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. مجھے یہ بتاؤ، انصاف دے دو، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو نہیں جانتا کیا وہ اس کی برابری کر سکتا ہے کہ جو صاحب علم ہو؟ نہیں کر سکتا. یہ منطقی سوالات تھے. هل تستوی الظلمات والنور. کیا نور اور ظلمت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو مقایسہ کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے. یہ جو قرآنی آیتوں کا حوالہ دیا تھا بی بی دو عالم نے، یہ اسی وجہ سے تھا کہ تاکہ انسان بیدار ہو جائے، انسان کے اندر وہ بیداری پیدا ہو کہ کس سمت میں انسان کو لیا جا رہا ہے. لہذا ایک علم، ایک تو یہ کہ سیاسی سرپرستی معاشرے کی جن ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی ان ہاتھوں سے نکل رہی تھی. گریہ کی ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ کہ علم لدنی سے یہ فرما رہی تھی کہ آنے والے روزگار میں، آنے والے صدیوں میں انسانی سماج پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے. انسانی سماج خون چکا ہوگا، انسانی سماج کے ہاتھوں میں خون بہے گا. اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اجتماعی درد تھا بی بی دو عالم کو. سماجی درد ہوتا نا، بہت سارے درد ہمارے اندر پیدا ہو جاتے، ہمیں اپنوں کی وہ درد ہمارے سینے میں پیدا ہوتا ہے
کہ ہمارے بچے کی نوکری نہیں لگ رہی، ہمارے اندر درد پیدا ہوتا ہے کہ میرا بچہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ ہر گھر میں یہ درد ہے، اپنوں کا درد ہے، اپنی بہن بھائیوں کا درد ہے، اپنی بیوی کا درد ہے، اپنے شوہر کا درد ہے، اپنے بچوں کا درد ہے۔ لیکن وہ ہستیاں جن کے اندر سماجی درد پیدا ہو، وہ ہستیاں فقط زینبی اور فاطمی کلچر میں پیدا ہوتی۔ یہ کر کے دکھایا۔ فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، سید حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ، اسی تہذیب کا وہ عظیم فرزند ہے جس نے یہ کر کے دکھایا۔ مجھے کیا ہے، جیسے کہا گیا ارے بھائی غزہ والے لڑ رہے ہیں، وہاں تو فلسطین والے لڑ رہے ہیں، کہ آپ کو کیا؟ کہا نہیں، جب تک مظلوموں کی حمایت سید حسن کے ذریعے سے نہیں ہوگی تب تک سید حسن نصر اللہ اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھے۔ یہ تہذیب کون سی تہذیب تھی؟ یہ تہذیب فاطمی ہے، یہ فاطمی تہذیب کی دین ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہو، آپ کسی بھی جگہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا محاذ مظلوموں کی حمایت کا محاذ ہوگا۔ یہ فاطمی تہذیب ہے۔ اس تہذیب کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس تہذیب کو چاہیے کہ ہم زندہ کریں۔ لہٰذا یہ درد اجتماعی، درد فاطمی انسان فقط سبق پڑھنے سے نہیں بنتا، فاطمی انسان فقط مرثیہ پڑھنے سے نہیں بنتا، فاطمی انسان وہ تبلیغ کرنے سے نہیں بنتا۔ فاطمی انسان تب بنتا ہو جب اس کے اندر انسانیت کے لیے درد پیدا ہو۔ اگر درد پیدا ہوا تو انسان جو ہے فاطمی بنے گا۔ یہ فاطمی تہذیب چاہیے۔ آج سوسائٹیاں بلکہ پورا عالم آپ دیکھیں، اس پورے عالم میں اگر تشنگی ہے، اگر پیاس ہے تو وہ اس کلچر کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج میں بھی ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے ان حاجیوں کو۔ سب سے پہلا جو سوال یہ کرتے ہیں یہ حاجی حضرات جو حج پہ مشرف ہو چکے ہیں اور جو نہیں جا چکے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اس مکہ مکرمہ کی اور زیارت کعبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلا سوال جو ایک زائر خانہ کعبہ جب وہ مدینہ پہنچتا ہے تو ایک ہی سوال اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی۔ جی نہیں، پورا آپ دیکھیں نا، پوری ہسٹری فاطمہ کی، پوری ہسٹری، چاہے وہ گریہ ہو، چاہے وہ تہذیب اور کلچر اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کا ہو، یا اس کے بعد شہادت کے بعد جنازے کا رات میں اٹھنا، یا قبر کا آج تک مخفی ہونا، یہ سب وہ درد تھا تاکہ تمہیں تو یاد رہے کہ ایک مظلوم ماں تھی، ایک مظلوم بیٹی تھی۔ آج اس تہذیب کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا گریہ اس پہ ہو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سالوں سے پورے خطے میں، پورے 45 سال سے تو فقط ایک فرزند تھا، فرزند فاطمہ، سید روح اللہ الموسوی الخمینی، جس نے للکارا ظالموں کو۔ یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں سے؟ کن گودیوں میں یہ پلتے ہیں؟ وہ گود کون سی ہے؟ وہ فاطمہ کی گود ہے۔ اس کو پھر سے زندہ کرنے کی یہ ایام فاطمیہ اسی لیے ہے کہ تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے احیاء کریں۔ وہ جو ہم بھول جاتے ہیں نا، جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم کس تہذیب میں رہے۔ یہاں ایک فاطمی فضا بن جاتی ہے۔ اس فضا کو لے کے جائے اپنے گھروں میں لے کے جائے، پھر اس کو پیدا کرے، جا کے پڑھیے اس خطبہ کو، اس خطبے کے فراز کو پڑھنے کی کوشش کرے کہ میری محبوب ترین شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا چیز پسند تھی، تاکہ میں بھی وہ چیز پسند کروں۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد۔ لہذا یہ خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔
کہ یہ تین چیزیں ہم جو سب سے اہمیت کے حامل ہیں، یہ تین چیزیں ان کو نظر میں رکھیے کہ یہ گریہ اس وجہ سے تھا۔ بس ایک سماج کو بنانے کے لیے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ معصوم اور متخصص اور معصوم۔ دیکھیں انسان جو ہے، انسان کو جو اللہ نے خلق کیا، انسان یہ ہمارا جو بدن ہے، ہماری جو روح ہے، اگر انسان شناسی کی ہم بحث کریں تو انسان کے حیات کے کئی مرحلے ہیں۔ انسان فقط بدن اور روح نہیں ہے۔ یہ کچھ سوال ہونے چاہیے انسان کے پاس جن کا اس سے جواب ملے۔ مسئلہ ایک یہ کہ میں کیا ہوں؟ میں بدن ہوں، میں روح ہوں، میرے اندر شہوت بھی ہے، میں شہوت ہوں، میں کبھی سنگدل بن جاتا ہوں، میں پتھر ہوں، میں کیا ہوں؟ دوسرا یہ کہ میں کون ہوں، یعنی میں کہاں سے آیا ہوں؟ جو مولا نے ایک جملے میں بیان فرمایا، رحم اللہ امران من علم من عین وفی عین و الی عین۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے مرحوم انسان وہی ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں پہ ہے اور کدھر جانا ہے اس سے۔ جس سے یہ تین چیزیں پتہ ہو، یہ فقط انسانی زندگی کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز میں۔ آپ چاہے معیشت کریں، آپ بزنس کریں، آپ تعلیم میں جائیے تو انسان کو پتہ ہو۔ اب جو کالج میں جا رہا ہے اگر اسے یہ پتہ نہیں کہ کالج میں مجھے کیا کرنا ہے تو وہ کبھی جو ہے کالج کو پاس نہیں کر پائے گا۔ جو کسی بھی پیشے میں جا رہا ہے اگر اسے پتہ نہیں اس پیشے کا تو وہ اس پیشے میں پیش رفت نہیں کرے گا۔ اس طرح سے یہ انسان ہے کہ اسے پتہ ہو، ان تین سوالوں کا جواب اس کے پاس ہو۔ لہذا انسانی یعنی اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں، بلکہ انسان ہر روز جیتا ہے، مرتا ہے۔ جس طرح سے میڈیکل کے فیلڈ کے جو ماہرین ہیں کہ انسان کے جو سیلز ہے وہ مر جاتی ہے، نئی سیلیں پیدا ہوتی ہے، جو ہے نا ہوتا ہے۔ یہ تماشا ہر روز انسان کے بدن میں ہوتا ہے، ایک سسٹم ہے انسان کا۔ انسان کا ایک دور تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ هل اتى الى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکور، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پتھر تھا، کسی جماعت میں تھا، پتہ نہیں کہاں پہ اس کا جو وجود پایا جاتا تھا۔ پھر اس کا ایک لیول بڑھ گیا، یہ اس کی ایک لیول بڑھ گئی اور اس کے اندر جس طرح سے پودا جو ہوتا ہے نا نبات، اس کے اندر وہ شکل پیدا ہو جاتی ہے، یعنی رشد نمو ارتقائی سطح اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ دوسری لیول میں مختصر بیان کر رہا ہوں، انسان شناسی پہ بحث نہیں کروں گا، فقط ایک جملہ کہنا ہے مجھے۔ تیسری لیول انسان کی جو ہے وہ حیوانی لیول ہے، یعنی جب انسان ماں کی پیٹ میں بن جاتا ہے، پہلے تو یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ہڈی اس میں آتی ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ جب یہ اس دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی ضرورت تیسرے مرحلے کی جو اسے پڑتی ہے وہ ہے شہوت۔ کون سی شہوت؟ شہوت سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے بدن کو پروٹین عطا کرے، اس کو وٹامنز دے، اس کی خوراک جسے ہم کہتے ہیں، اسے خوراک کی ضرورت ہے، لہذا اسے دودھ چاہیے، اسے باقی چیز چاہیے۔ یہ شہوتی مرحلہ جس میں حیوان بھی اس کے ساتھ ہے، یہی ہے۔ اور جس طرح سے حیوان ہے، وہ جو دوسرا مرحلہ تو دوسرے مرحلے میں رشد کرتا ہے، جس طرح سے پودے رشد کرتے ہیں، گھاس پھوس رشد کرتے ہیں، تیسرے مرحلے میں جس طریقے سے حیوان رشد کرتا ہے یہ بھی رشد کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، چوتھے مرحلے میں جب اس کی یہ خوراک مکمل ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر عقل ڈیولپ ہونے لگتی ہے، عقل اور فکر، سوچ، تدبر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اسی لیے اسلامی نقطۂ نگاہ سے تربیت کے کچھ اصول ہیں۔ پہلے 7 سال میں بچے کو فری چھوڑو، پہلے 7 سال اس کو آزاد، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے بادشاہ ہے، یہ کنگ آف دا فیملی ہے، اس کے ساتھ کچھ مت کرو، اس کو آزاد چھوڑو۔ یہ تو ہم نے بنایا کہ اس کو 3 سال عمر میں اٹھا کے LKG میں ڈال دیا۔ اسے LKG کی ضرورت نہیں ہے، اسے ماں کی ممتا کی ضرورت ہے۔
اسے باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، اسے وہ دے دو تم، یہ اس سے بھی زیادہ گرو کرے گا. لیکن ہمارا کلچر دوسرا ہے، اس کلچر میں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو بھیج دیا ہم بھی بھیجیں گے. نہیں، جو وہ کر سکتی ہے ماں اور جو باپ کر سکتا ہے وہ وہاں کی داعیہ آپ اسے کتنا ہی تنخواہ دے دو وہ نہیں کر پائے گی. اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں پہ کوئی غلط ہو رہا ہے اور مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو صادق الامین ہے، اس کی صداقت کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے. تو یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، ہمارے کلچر میں، ہمارے نظام میں کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہے جو انسان نے بنایا. ہمارے سے مراد یہ نہیں کہ جو انسان نے بنایا. جیسے انسان کے بنائے ہوئے نیم اصول جس میں بھی ہو اس میں پرابلمس ہے، چونکہ نقص ہے انسان کے اندر. یہ چوتھا مرحلہ یہ انسان کا کہ اس کی عقل ڈیولپ ہوتی ہے. جیسا کہا گیا کہ جب 7 سال گزر جائے، 8واں سال شروع ہو جائے تو اب اس کی وہ تربیت کے دن ہے، اب شروع ہو جاؤ. 7 سال کا پیریڈ تمہارے پاس ہے، اس کو اب بننا ہے. لہذا کہا گیا کہ دوسرے 7 سالوں میں تمہارا غلام ہے، غلام سے کیا کراتے ہو اسی طرح سے اس سے بھی کام لو. پھر اگلے 7 سال جب آئیں گے، 14 سال کے بعد اس کے مشاورت کے 7 سال. یہ بڑا اہم ہے تربیتی لحاظ سے، جہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں. اب 14 سال کا جوان ہے، اب باپ کو کیا چاہیے؟ ایک مشاور کی ضرورت ہے، ایک کنسلٹیٹ اس کو گھر میں مل گیا. یہ نقطہ اور یہ سیرت ائمہ ہے، یہ احادیث ہے معتبر ترین احادیث کہ یہ تربیت کا تیسرا مرحلہ جو ہے، اس میں اب اس نوجوان کو ہمیں کانفیڈنس دینا ہے، اس کو رشد دینا ہے. تو کب ہوگا؟ جب اس کو باپ اپنا مشاور بنائے گا. لیکن یہیں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہاں پہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کوئی بات کہتا ہے تو کہتا ہے او دیکھو بے ادب بچہ، تمہیں کس نے کہا بات کرنے کو؟ حالانکہ اسے بات کرنی چاہیے. اب جس دور میں اسے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی تو اس میں تو ہم اس سے کہتے بات کرو بات کرو، کہو کہو، مثلا یہ 7 سال پہلے. لیکن سب سے زیادہ ضرورت کہاں پہ تھی؟ یہ 14 سال سے 21 سال تک کا جو مرحلہ ہے، یہ تربیت کا عظیم ترین مرحلہ. یہاں پہ ضرورت ہے. یہاں پہ اب اس کے، چونکہ اب یہ سماج میں ہے، اب یہ لمبی بحث ہو جائے گی میری کہ اب یہ سماج میں ہے، لہذا سماج کا بھی اس کے اوپر فیکٹس ہے. اب یہ اپنے جو رفقا ہے ان کے ساتھ بھی ہے، یعنی ایک عظیم سی دنیا اس کے پاس ہے، اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے یلغا رہے ہیں، مشکلاتوں کے ڈھیر ہے، اس کے پاس سوالات عظیم ہے، اسے چاہیے کہیں پہ حل ہو. تو سب سے بہترین مشاور جو تھا وہ اس کا باپ تھا. لیکن باپ تو اسے اصلاً بات ہی نہیں کرنے دیتا. یہ پرابلم جو ہے سوسائٹیوں میں پھر کیا ہوتا ہے، اگر یہ کوئی اپنا پلان پیش کرتا ہے، کوئی ڈیل پیش کرتا ہے، کوئی سوال پیش کرتا ہے تو ہم یا تو فتوے لگا دیں گے بھائی یہ مشرک ہو گیا، بھائی اس کی ضرورت ہے، یہ ایسے سوالات پوچھے گا، مشرکانہ سوالات پوچھے گا. سوسائٹی تمہاری خراب ہے، آلودہ ہے. اس آلودہ سوسائٹی میں اپنے بچے کی کس طرح سے تربیت کرو گے؟ وہ رائحل اسے چاہیے، اسے رائحل چاہیے. یہ کس کو سنے، یہ کس کو دیکھے، یہ کس کو پڑھے، یہ کس کی طرف اس کی نگاہ ہو، یہ اسے چاہیے. لہذا کہا گیا تھا کہ یہ 7 سال کا مرحلہ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ یہاں پہ بننا ہے. یہیں پہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ 12th بھی کرتا ہے، جہاں پہ اس کا 8th بھی ہوتا ہے، 9th بھی ہوتا ہے. اب وہ اس کے ہارمونز جو ہے وہ تو میڈیکل والے کہہ سکتے ہیں اور سائیکالوجسٹ، کہ اندر کی فیلنگ جو اس کی روز بروز تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر خواہشات کا ڈھیر سمندر ابھرنے لگتا ہے. اب اس کو کس طرح سے خاموش کرو گے؟ تم تو بچے کو بات کرنے نہیں دیتے. ہم نے تہذیب چینج کر دی، توجہ کیجئے گا، ہم نے تہذیب چینج کر دی، لہذا پرابلمز زیادہ ہو گئے. کلائمیٹ کیوں چینج ہو گیا؟ چونکہ ہم نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی سب سے زیادہ جو کلائمیٹ میں پرابلمز ہو گئی. اب پتہ ہی نہیں چلتا بھائی بارش تو ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی ہے، اب جن دنوں برف ہونی چاہیے نہیں ہوتی اور جن دنوں نہیں ہونی چاہیے ان دنوں میں ہوتی ہے. کیوں؟ چونکہ ہم نے وہ مواد دیا، ہم نے وہ پرابلمز کھڑی کی.
ہم نے بڑے بڑے میزائل دھماکے پتہ نہیں سب کا ہم نے 2 جگہوں پہ ہم نے استعمال کیا جہاں پہ اس کو ایگزامن کرنا تھا. یا تو ہم باہر میں گئے یا بر میں گئے یا سمندروں میں گئے, اور سمندر ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے. خیر میں بحث نہیں کروں گا. کہنا مطلب یہ ہے کہ یہ چوتھا مرحلہ انسان کی لیول کا جہاں پہ اس کی عقل رشد کرتی ہے. پھر علماء اسلام کہتے ہیں انسان کا 5واں مرحلہ بھی ہے جو فوق کے عقل ہے, عقل سے بالا تر. گزر جا, جو علامہ کہتے ہیں گزر جا عقل کی راہ گزر سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. گزر جا عقل کی راہ گزر سے. یہ 5واں مرحلہ بہت ہی اہم ہے. اب ان 5 مرحلوں کو سمجھنے کے لیے توجہ کیجئے گا. میڈیکل سائنس کا کام کیا ہے؟ اس کو تو باڈی چاہیے, اس کا کام باڈی کا ہے. ابھی تک تحقیقیں ہو رہی ہیں, صحیح ہے. اس نے اپنا پورا کام کر دیا نہیں کیا, ابھی تو تحقیق ہی ہو رہی ہے. اب اتنا یہ وسیع ہو گیا کہ انسان کے پاس جتنی کوششیں کرتا ہے اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں ہزاروں جو چوہے ہوتے ہیں, ہزاروں مینڈکیں جو ہوتی ہے ان کو ذبح کرنا پڑتا ہے, ان کو قتل کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ان کا کوئی رزلٹ سامنے آتا ہے. توجہ کیجئے گا, تب جا کے ان کا کوئی رزلٹ آئے. یہ کرنا ہے اسے, چونکہ اسے چاہیے پیش رفت چاہیے, ترقی چاہیے. اب ان 5 مرحلوں میں 5 متخصص چاہیے, 5 اسپیشلسٹ انسان کی, چونکہ بنیاد انسان کی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ کائنات ریلیٹڈ ہے انسان سے, انسان کی روح, انسان کا بدن, یہ کائنات, یہ کلائمیٹ, یہ ماحول سب بلانگ کرتا ہے کس سے؟ انسان سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی, پہلے انسان کو خلق کیا, انسان کو پیدا کیا. توجہ کیجئے گا. پھر اس کے لیے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بنائی یہ تمہارے لیے, یہ زمین تمہارے لیے, کہکشاں تمہارے لیے, آب و دریا تمہارے لیے, سمندر تمہارے لیے, یہ کھیت کلیاں, سبززار, پہاڑ, سب کچھ تمہارے لیے, لیکن تو میرے لیے. صحیح, یہ انسان میرے لیے. اب جب یہ انسان اس کو 5 مراحل زندگی کے ہے, اسے چاہیے ایسا متخصص جو 5 مرحلوں کے علم کا حامل ہو. ایسا عالم چاہیے, ایسا اسپیشلسٹ چاہیے, ایسا تعلیم یافتہ انسان چاہیے. جہاں آپ ہزاروں مینڈکوں کو مار کے کوئی آپریشن کامیاب بنا دیتے ہو, اگر وہاں پہ امام زمانہ آ کے تمہیں پورا میڈیکل سائنس کا علم دے دے, پورا علم دے دے, اس لیے کہتے ہیں کہ امام جو ہے, امام کے پاس پورا علم ہے, پورا مکمل علم ہے. اب جب دور امامت ہوگا, جب ظہور ہوگا, تو کہتے ہیں عقلیں عروج کریں گی. عقل یعنی انٹلیکٹ جو انسان کا ہے یہ ترقی کرے گا, یہ آگے بڑھے گا. اتنا شعور پیدا ہوگا کہ انسان کو پتا ہوگا کہ میری ضرورت کتنی ہے. یہ روایتیں ہیں ہمارے پاس, مولانا یہاں پہ موجود ہیں, روایتیں ہیں کہ جتنی ضرورت انسان کو ہوگی وہ اس خوشے خرمن سے اتنا ہی اٹھائے گا. لیکن آج ضرورت سے زیادہ ہے. ہمیں 2 کمروں کی ضرورت ہے, کتنے بناتے ہیں؟ 4, 8, 10. ہمیں کتنے کی ضرورت ہے؟ 2 مرلے کی ضرورت ہے, 100 بیگھہ. ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جو کھانے کے لیے چاہیے, لیکن ڈھیر لگا دیتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہے, یعنی جتنا ہم برباد کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, تو دوسری کہیں پہ کوئی نہ کوئی بھوکا سو رہا ہے, مر رہا ہے بیچارہ, کہیں پہ کوئی بھوکا ہے. جتنے ہم نے گھر بڑے بنا لیے, کہیں نہ کوئی بنا کسی ٹھکانے کے زندگی گزار رہا ہے, کسی خیمے میں, کسی ندی میں, کسی نالے میں. یہ ہے. لہذا بیلنس, یہ جو ان بیلنس ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, یہ اسی وجہ سے چونکہ متخصص اور معصوم ہم پر حاکم نہیں ہے. اگر متخصص معصوم حاکم ہو جائے
تو جو ان بیلنس ہے یہ ایک بیلنس میں آ جائے گا. لہذا کہا گیا احادیث میں کہ یملأ الارض بالقسط, قسط بالعدل نہیں کہا, قسط یعنی برابری, یعنی بیلنس ہوگا. یعنی جو ڈس بیلنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اپنا ریئیکشن دکھا دی ہے. ابھی ہر چیز کو ایکشن کرنا چاہے تھا, ریئیکشن نہیں. تو وہ جب زمانہ ہوگا تو ہر چیز اپنے ایکشن میں ہوگی, اپنے موڈ میں ہوگی, اپنے کام میں ہوگی. یہ کس کے ذریعے سے؟ جب امام متخصص ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر بی بی دو عالم پورے 75 دن یا 90 دن گریہ کرتی ہے تو حق بندہ ہے نا کہ انہیں گریہ کرنے دے, چونکہ وہ تو سمجھ رہی ہے نا. یہ تو آپ اور میں ہیں کہ جو اس علم سے محروم ہے. لہذا اگر ہم نے علی کو محروم کر دیا امامت سے, علی علیہ السلام کو محجور کر دیا, علی علیہ السلام کو مظلوم کر دیا, تو گویا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جو اس انسانی معاشرے پہ آ رہی ہے, سب سے بڑی مصیبت. اس لیے آپ دو مصیبتیں کہاں پہ زیارت عاشورہ جب پڑھتے ہیں نا تو دو مصیبتیں ہیں وہاں پہ. ایک مصیبت عظیم, دوسری مصیبت اعظم. مصیبت عظیم کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت عظیم کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی مولا ایک امام ہمارے درمیان تھے, وہ اب نہیں رہے. لیکن مصیبت اعظم یہ ہے کہ اس امام کی سرپرستی ہمارے درمیان نہیں. یہ مصیبت اعظم ہے. لہذا آج اگر پورا سماج, معاشرہ, انسانی سماج محروم ہے, یہ ابھی مصیبت اعظم میں. لہذا اس مصیبت اعظم پہ انسان جتنا گریہ کرے اتنا کم ہے. تو ندبہ کرو. جمعہ کے دن آتے ہو نا, دعائے ندبہ پڑھتے ہو, ندبہ کرتے ہو. این بقیت اللہ, کہاں ہے بقیت اللہ؟ کہاں ہے کہ جو انتقام خون کربلا لے؟ کہاں ہے؟ یہ ہم کہتے رہتے ہیں. جیسا توجہ کیجئے گا, اس متخصص معصوم کے ساتھ ایک اور چیز کی ضرورت ہے. ایک اور چیز کیا؟ وہ ہے منشور زندگی. منشور زندگی چاہیے تاکہ یہ متخصص معصوم اس کے مطابق اپنا عمل کرے اس سوسائٹی میں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو جوان اور بزرگ بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ اگر جم میں جانا ہو یا کسی باشگاہ میں, کسی کلب میں جانا ہو, آپ نے مثلا فٹ بال کلب میں جانا. فٹ بال کلب میں کب آپ جاتے ہیں؟ جب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں کا کوچ جو ہے وہ سب سے بڑا تجربہ کار اور بامہارت کوچ ہے. ایک وہ, دوسرا ہے کہ اس کوچ کے پاس ایک نظام ہوتا ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا بننا ہے. توجہ کیجئے گا, آپ نے کیسے بننا ہے, کس طرح سے آپ نے یہاں آ کے ایکسرسائز کرنی ہے. کہتے ہیں نا وہاں پہ لگا ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے جو فوٹوز لگاتے ہیں وہ اس فوٹوز میں کہیں پہ رونالڈو کا فوٹو ہوگا, کہیں پہ کسی اور جو جموں کا مثلا پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے, کسی کا فوٹو ہوگا. پھر یہ ہمارا جوان جب جاتا ہے تو یہ جوان پہلے اس فوٹو پہ اس کی نظر جاتی ہے. اس فوٹو کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کلب کا کوچ جو ہے سب سے بڑا ٹرینر ہے. اس ٹرینر کے پاس پھر یہ ٹائم ٹیبل لیتا ہے. توجہ کیجئے گا, اس کے مطابق اپنی یہ فزیکل باڈی اسے بنانی ہے نا, یہ فزیکل باڈی بنانے کی کوشش کرتا ہے. ہر روز اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح بنوں جو اس دائرے میں ہے, جو اس فوٹو کے فریم میں ہے. میں کب اس طرح بنوں؟ کسی کو 20 دن لگتے, کسی کو 40 دن لگتے, اور کوئی تو آدھے دن کے بعد ہی چھوڑ کے آتا ہے. جب اسے کہا جاتا ہے بھائی 10 پش اپ کرو تو اس کے 2 پش اپ نکل آتے ہیں, پھر وہ بالکل وہ کلب ہی چھوڑ دیتا ہے, وہ نکل آتا ہے. لیکن یہ اس کی جس کو جانا ہے آگے حد پرواز سے, وہ کہیں رکتا نہیں ہے. میں کہاں رکتا ہوں حد پرواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت. میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے, مجھ کو جانا ہے بہت حد پرواز سے. جس کو حد پرواز سے جانا ہوتا ہے, جس کو پرواز کرنی ہے, وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ محنت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری باڈی بھی اسی طرح سے بنے, میں بھی اسی طرح سے فزیکلی ایک پہلوان بنوں. اس کو کہتے ہیں
तशबीह, तवज्जो कीजिए, इसको कहते हैं कुर्बत। कुर्बत कि मैं भी इसी जैसा बनूं। चूंकि ट्रेनर भी है, उसके पास एक मंशूर है फिजिकल बॉडी बनाने का है। यही दो आलमी सतह का जो क्लब है, आलमी सतह की जो बाशगाह है इंसानियत की, उस इंसानियत की बाशगाह के लिए आलमी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर और सबसे बड़ा आलिम और सबसे बड़ा पहलवान मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कैसा आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा ट्रेनर? आप उठा के देखिए 10 साल की जिंदगी से ही, जब मौला ईमान ले आए, जब बुतों को तोड़ना हो, जब भी जंग बद्र का मार्का हो, जंग ओहद का मार्का हो, जंग खंदक का मार्का हो, जितने भी जंग उठा के देखिए, चाहे वो मुश्रिकीन के मुकाबले में हो, चाहे वो खैबर को उखाड़ना हो, तो एक ही ट्रेनर था और एक ही आलमी सतह का पहलवान था कि जिसने हर अखाड़े में अपना इस्लामी अलम ऊंचा कर दिया। जब आलमी ट्रेनर हमारे पास है और आलमी कुदरत इसके पास है, अब एक मंशूर भी चाहिए। वो मंशूर क्या है? वो है कुरान। तवज्जो कीजिएगा, वो मंशूर कुरान है। वो किसको दिया? वो तुम्हें नहीं दिया। कहा कि वो लव अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान इतना संगीन है, इतना वजनी है, अगर इसको पहाड़ों पे नाजिल कर दिया होता तो पहाड़ों को आप रेजा रेजा होते देखते। लेकिन मोमिन क्या है? अल मोमिन अस्फलु मिनल जबल। कहते हैं मोमिन का ईमान और मोमिन का दिल जो है वो पहाड़ से भी मजबूत होता है। ये मोमिन के दिल के ऊपर नाजिल होना चाहिए। लिहाजा मोमिनीन का सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल जब हुआ तो कल्ब नाज़नीन पैगंबर पे नाजिल हुआ। कल्ब नाज़नीन पैगंबर से नाजिल होने के बाद ये उतरना, नुज़ुल का मतलब यही होता है। नुज़ुल का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से ऊपर से पानी टपकता है तो इधर आता है, नहीं। कुरान का मतलब ये है, तवज्जो कीजिएगा, कुरान का नाजिल होने का मतलब ये है कि अपनी उस जगह से जो हमारे लिए काबिल फहम नहीं है। ये फी लौहिन महफूज, ये लोही महफूज में था। लोही महफूज को हम समझ नहीं सकते। लोही महफूज क्या चीज़ है? अल्लाह रिवायत में जो आया वो अपनी जगह पे, लेकिन लोही महफूज में आया यही अल्फाज थे? नहीं थे। लोही महफूज में ये अल्फाज नहीं थे। तो नुज़ूल का मतलब क्या है? नुज़ूल का मतलब ये है कि लोहे महफूज से आने के बाद इसको इतना नीचे ले आया अल्लाह, इस कदर काबिल फहम बना दिया कि हर एक इंसान इस कुरान को समझ सके। वलकद यस्सरनल कुरान, वलकद यस्सरनल, हमने सबसे आसान जबान में इसको पेश किया। और ये इंसान कहता है ये तो सबसे सख्त है, मुझसे तो पढ़ा नहीं जाता। कुरान क्या अल्लाह कहता है कि सबसे आसान है, वलकद यस्सरनल कुरान। लेकिन जरूरत किसकी है? फहल मिन मुद्दकिर। लेकिन एक जिक्र करने वाला चाहिए। सबके लिए आसान होगा। व इन्नहु, जिस तरह से कहा ना कि ये नमाज सबसे संगीन है। किन के लिए? इल्लल खाशिन, खाशिन पर संगीन नहीं है। खाशिन जो होंगे वो नमाज पढ़ने आएंगे, लेकिन जो बोरिया बिस्तर और 4-5 रिश्ते गुश्ताबे खा के सो गया तो उसके लिए तो फिर अगर धूप भी निकले तब भी उसके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। आसान किसके लिए? खाशीन के लिए, जिसके कल्ब में, तवज्जो कीजिएगा, जिसके कल्ब में ये हरारत है, कल्ब, दिल। लिहाजा दिल से कल्ब नाज़नीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेश किया मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये पूरा दिया। और आखिरी जुमला जो पूरी इंसानियत के नाम हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, यानी मंशूर भी है और इस मंशूर का आलिम भी साथ है। ये दो चीजें, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िलू बादी अबदा, यानी लन तज़िलू, यानी गुमराही तुम्हारे इर्द गिर्द भी नहीं घूमेगी, गुमराही तुम्हें छू भी नहीं सकती, बशर्ते कि जब तुम्हारे हाथ में ये दोनों चीजें हो। क्या? एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत अलैहिस्सलाम, दामन अहले बैत। जैसा फरमाया, अल्लाह फरमाते ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है? लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे, यानी सब कुछ तेरा है। लोहो कलम ही तो सबसे बड़ी चीज है, सब कुछ तेरा है। जैसे किसको सुनना है, किसको देखना है, किससे तमस्सुक करना है? मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा। आज सबसे ज्यादा जिल्लत और गुमराही मुस्लिम उम्मा के अंदर क्यों है? क्योंकि दोनों हाथ से गए, दोनों। अहले बैत का दामन भी हाथ से छिन गया और कुरान को तो नाम ही नहीं, बस वो तो हमने उसके लिए रखा कि जब शादी वादी होती है तो उसके नीचे से निकालना है किसी को, बस इस हद तक, या कब्रिस्तान में मैतों पे पढ़ना है तो इस हद तक। लिहाजा जिस तरीके से ये डॉक्टर शरीयती कहता है कि दो चीज़ों का असैसिनेशन इस तरीके से उम्मत मुस्लिमा में हुआ कि किसी और उम्मत में नहीं हुआ। एक कुरान का और दूसरा कुरान नातिक अली अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि जिस तरह से कुरान के पारों को हमने वर्क करके उसको तोड़ दिया, फेंक दिया, इसी तरह से हमने सीरत अली को तोड़ दिया, फेंक दिया, नहीं अपनाई हमने सीरत अली। बस एक मर्द मुजाहिद चाहिए जो इस सीरत को अपनाए, एक ही मर्द चाहिए ना पूरे आलम को चेंज करने की। एक काफिले हिजाज में एक हुसैन चाहिए, एक हुसैन। पूरे यजीदियत का तख्ता पलटने के लिए एक ज़ैनब चाहिए। और आज देखा हमने, कई सालों से हम देख रहे हैं कि एक कासिम सुलेमानी जैसी हस्ती काफी है पूरे खत्ते को चेंज करने की, पूरे खत्ते को। इससे बढ़कर धमाके हो, इससे बढ़कर मिसाइल चले, इससे बढ़कर वार हो, इससे बढ़कर ये जो अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, ये जो सबसे बड़ा जानी, सबसे बड़ा बागी, सबसे बड़ा जलील और रुस्वा इंसान, जो अमेरिका और दीगर मुल्कों के बलबूते पे फकत मजलूमों का गला घोंट के अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं चलेगा, किसी हद तक चलो भाई ये तो होगा, लेकिन मर्दान खुदा हमेशा जिंदा है, वो तो इंतजार में। कुरान कहता है कुछ चले गए, कुछ तो चले गए जिन्होंने अपना वादे सिद्क दिखा दिया। सदकू मा आहदुल्लाहि अलैहि, उन्होंने अपने वादे की, वो जो अहद था उन्होंने किया था उस पे सादिक रहे। लेकिन वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ अभी इंतजार में है, अभी पूरी उम्मत इस्लामिया इंतजार में है। अभी वो पूरी उम्मत, जिस उम्मत के ऊपर साये विलायत है, वो पूरे इंतजार में। जैसे जरूरत है तहजीब की, किस तहजीब की? फातिमी तहजीब। इस नापाक जालिम तहजीब के मुकाबले में मजलूमों के हामियों की तहजीब चाहिए। मौला बस्तरी शहादत पे एक पैगाम दे के गए, कहा हसन और हुसैन तुम्हारे नाम ही, और जो भी आए जिसके पास मेरा ये पैगाम पहुंचे, आने वाली नस्ल क़यामत तक जो भी जवान होगा, क्योंकि सब मेरे बेटे हैं, सब मेरी जो उम्मत है उस तक ये पैगाम पहुंचा दो। कूना लिज़्ज़ालिम खिस्मा वलिल मज़लूम औना, जब जुल्म मजलूम का, जालिम व मजलूम की महाज हो तो तुम कहाँ पे खड़े हो? मजलूम की महाज पे, मजलूम की हिमायत करो। जैसे ये कब हो सकता है? जब हम इस मुतखस्सिस मासूम स्पेशलिस्ट की फहरिस्त में। अब यहाँ पे एक लंबी बहस चलेगी, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, बस एक इशारा करते हुए निकलूँगा कि ये जंग जो अभी जारी है, जंग शरारे, वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, शरारे बुलहबी, शरारे बुलहबी और चरागे मुस्तफ़वी, यानी नूर और जुल्मत की जो जंग है, जिसकी सबसे बड़ी अलमबरदार
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب یہاں پہ فقط فزیکل جنگ نہیں ہے، یہاں پہ معرفت کی جنگ ہے۔ معرفت کہ آپ دے کیا رہے ہو اور معرفت کہاں سے لے رہے ہو۔ دیکھو انقلاب اسلامی آنے کے بعد بہت سارے معرفتی محاذ کھڑے کیے گئے۔ ابھی جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا وار میں کہ اس جنگ میں سافٹ وار کے ذریعے سے اور میڈیا وار کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح سے مقاومت کے محاذ کو نیچا دکھایا جائے، کمزور بنایا جائے۔ یہ کوشش ہے دشمن کی۔ دشمن جب ہار جاتا ہے، سارے حربے اس کے جب فیل ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی تہمت دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آگا کاانی، جنرل کاانی کے خلاف کیا کیا مثلا یہ پروپیگنڈا کرتے گئے، لیکن جنرل کاانی اسے تو نشان ولایت بھی ملا، اسے سب کچھ ملا، لیکن پروپیگنڈا جو دشمن کا ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کو سمجھنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک صلوات بھیجیں۔ امام فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے امام کی، اس کا مضمون میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں کچھ ہمارے نام سے کھاتے ہیں، ہمارے نام سے ان کی روٹی چلتی، ان کی چکی چلتی رہتی ہے، وہ ہمارے اپنے نہیں ہے، جنہوں نے پیشہ بنایا ہو ہمارے معارف کو، اس کے ذریعے سے ان کی روٹی چلتی ہے، کہ وہ ہم میں سے نہیں، جنہوں نے پیشہ بنایا، یعنی غرض ہے کہ پیشہ بنایا۔ اور کچھ اس طرح سے ہیں جو ہمارے معارف کے ذریعے سے فتنہ کھڑا کر دیتے، فتنے یعنی معرفت، توجہ کیجئے گا، یعنی ایک ایسی وار، ایسی جنگ جو چھیڑ دیتے ہیں کہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، اصلا جوان سمجھ نہیں پاتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ ابھی میڈیا وار میں آپ نے کئی سالوں سے بہت سارے ایسے افراد کو دیکھا ہوگا جن کی پشت پر، ایک تو یہ کہ جو آپ دیکھ رہے ابھی پشت پر امریکہ، انگلش اور دیگر یورپی ممالک ہیں اسرائیل کے، لیکن اسرائیل سے بڑھ کر بھی ایک معرکہ ہے، معرفتی وار ہے۔ اس معرفتی جنگ میں جہاں پہ اسلام کے نام پہ، تشیع کے نام پہ، بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے نام پہ، ان کی مظلومیت کے نام پہ ولایت، امامت، معاشرے کی سرپرستی، معاشرے کے سیاسی اقتدار، معاشرے کی سیاسی بھاگ دوڑ پہ ضرب لگائی جاتی۔ بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے جس میں سے کچھ افراد لندن سے جو فیڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ دہائی دیتے ہیں، مظلومیت بیان کرتے ہیں، لیکن مظلومیت کی آڑ میں وہ نظام ولایت کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں پہ تم سمجھو گے؟ جب تمہارے پاس فاطمی معرفت اور فاطمی طرز پیدا ہوگا۔ ہمیں صرف، میں نے عرض کیا تھا نا، زمین کے چند مرلوں میں اپنی اس معرفت کو محدود نہ کرو، بلکہ ایک بڑا مسئلہ ہے، خطبہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ فاطمیہ کو اپنے گھروں میں اسٹڈی کرو، اس کو پڑھو، بچوں سے کہو، گوگل تمہارے پاس ہے، لکھا ہوگا بہت ساری کتابیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور اس کو پڑھ سکتے ہو۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ لہذا توجہ کیجئے گا، یہ جو معرفتی نظام میں، اس معرفتی نظام میں معرفت معارف فاطمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں معرفت ہمیں چاہیے۔ معرفت یعنی فہم، یعنی شعور۔ جب تک وہ شعور پیدا نہیں ہوگا، ہمارے جوان بھی الجھیں گے، ہمارے جوان اس شعور کی سطح تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہذا چاہیے مطالعہ کریں، خود سے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، بنائے نا ایک نظام ان 20 دنوں میں کہ ہم نے ہر دن معارف خطبہ فاطمیہ کو پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے 2 سطرے سمجھنے ہیں اس میں سے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں کریں گے، چونکہ ایک کلچر ہم نے بنایا، اس کلچر کو توڑنے کے لیے ایک نئی ثقافت کی ضرورت ہے، ایک نئے کلچر کی ضرورت ہے۔ لہذا بی بی نے فرمایا کیا؟ فرمایا منشور۔ اسی لیے فرمایا بی بی نے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب
قرآن ہے، تلاوت قرآن. کیوں کیا ہوگا تلاوت قرآن سے؟ چونکہ یہ قرآن جو ہے وہ منشور زندگی ہے انسان کی. لہذا دوسرا جملہ، ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل دوسرا یہی سب تمام جسموں کی دوا. حبل الممدود، نہج البلاغہ میں مولا فرماتا ہے کہ جب فتنوں کا سیلاب اور وہ ظلمت بری راتوں کی طرح فتنے تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں تو تم پناہ لے لو. کس کی پناہ لے مولا؟ مولا فرماتے ہیں قرآن کی پناہ لو، قرآن سے پناہ مانگو. کبھی مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. فتنوں میں پتہ نہیں کسی اور کی سننے لگتے، کسی اور کی سننے. جا کے قرآن پڑھو نا. قرآن میں تو لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فی کتاب مبین. یہ کتاب مبین کے لیے توجہ کیجئے گا، کتاب مبین کے لیے ایک امام مبین کی ضرورت ہے. لقد احصینا کل شیء فی امام مبین. یہ امام مبین کون ہے؟ یہاں پہ بحث ہے. یہ امام مبین، توجہ کیجئے گا، خلقتی انسان سے پہلے کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم، پھر کیا فرمایا؟ خلقل. انہیں پہلے قرآن کی تعلیم دی، پھر اس کے بعد کہا کہ پھر خلقت کی انسان کی. یہ کون ہے کہ جس کو اللہ نے پہلے تعلیم دی؟ فرمایا لقد احصینا کل شیء فی امام مبین. یہ امام مبین ہے کہ جس کی خلقت پہلے ہوئی اور اس کو ساری تعلیم دی گئی. یہ امام مبین کون ہے؟ یہی ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یہی جن کی عظیم ہستی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا یہ متخصص اگر آپ اس کو نکال دو گے، اگر سماج سے اس کو نکال دو گے، سماج میں اس کو جگہ نہیں دو گے تو سماج جو ہے وہ کسی اور میں. لہذا مولا کے ہاتھ میں جب بھاگ دوڑ آئی تو مولا نے یہی فرمایا قد کان اسیرا. یہ دین جو ابھی تک 25 سالوں میں یہ اسیر تھا یہ دین، اب میرے پاس آئے ہو. مولا نے ان سے کہا کہ جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو تم میرے دروازے پہ؟ چونکہ اب وہ حالت نہیں ہے معاشرے کی، معاشرہ تو ختم ہو چکا ہے. معاشرے میں وہ چیز باقی نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر سرپرستی کر سکوں. تم اب مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے برداشت. چونکہ علی کی جو میزان ہے وہ پیغام خدا اور پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر پائے، وہ نہیں جیل پائے، وہ تحمل اور برداشت نہیں کر پائے. زیادہ سے زیادہ 4.5 سال، اور 4.5 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو 6 سال کی مہلت دی اور پورا یہ چپٹر جو ہے یہ انسانوں نے بند کر دیا. لہذا عزیزان محترم فرمائے کہ قرآن بہت ہے، بہت اہم. اور دوسرا والنظر الی وجہ رسول اللہ، کہ مجھے اگر کوئی چیز محبوب ہے، پسند ہے، تو وہ چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں چہرے کو اس چہرے پہ نگاہ کروں. نگاہ کا مسئلہ ہے، نگاہ بہت ہی اہم ہے. مثلا سنتے تو ہم بہت کم ہیں آج کل کے اس ٹیکنیکل دور میں اور میڈیا دور میں. انسان چاہتا ہے کہ زیادہ دیکھے، اور یہ تو ہے سائیکالوجیکلی طور پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا زیادہ دیکھو گے تو اس کا اثر ہمارے دل پہ، ہمارے برین پہ، ہمارے ذہن پہ زیادہ ہوتا ہے. وہ چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے، ہمارے دل میں گھر کر جاتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. سننے سے بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں اس میں اثر نہیں ہے، لیکن دیکھنے سے وہ کہتے ہیں ہفتاد کے مقابلے میں انہیں 70 کے مقابلے میں انہیں 70 گنا اس میں اثر ہے جو ہم دیکھتے ہیں. لہذا فرمایا کہ دیکھنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا، بس آخری یہ کلمات میں بیان کرتا ہوں کہ فرمایا کہ وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، چہرے رسول اللہ. یہ پوری کائنات کہا نا کل شیء حالق الا وجہہ،
یعنی کائنات کی ہر چیز ختم ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی, مگر وجہ خدا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ وجہ کون ہے؟ یہ وجہ الہی ہے. اور وجہ الہی اور خدا کے وجہ کہتے ہیں چہرے کو. یعنی اس پہ بت, میں نے عرض بھی کیا تھا, بت چھن وہ یوت کیا, یعنی دینک بت کس, کائناتک بت کس. کون ہے کائنات کا چہرہ؟ کائنات کی تخلیق کس کے لیے ہوئی؟ فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک. یا رسول اللہ, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہیں کرتا. لہذا کائنات کا سب سے بڑا چہرہ اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ذاتی گرامی حضرت رسول خدا. لہذا اب آپ دیکھیں بی بی کا انتخاب کیسا ہے, کتنا پیارا انتخاب ہے. کس چیز کو انتخاب کیا؟ من دنیاکم, تمہاری دنیا سے مجھے کلام پاک کی تلاوت اور وجہ رسول اللہ. یہی وجہ رسول اللہ عکاسی ہے تمام ائمہ ہدا کے وجہ کی, چہرے مبارک کی. لہذا عزیزان محترم کہ میں اس کی وضاحت کل تھوڑی بہت دوں گا آپ کی خدمت میں. یہ سب سے بڑا جو معرکہ, پہلا معرکہ اسلام میں, اسلام کے اندرونی کلچر میں پیش آیا, تو یہ 3 چیزیں ڈیفائن کی بی بی نے. ایک وہ منشور جو انسانی سماج کے لیے چاہیے, اور اس منشور کو امپلیمنٹ کرنے والا انسان, وہ یا تو رسول ہو یا رسول جیسی شخصیت ہو. جیسا فرمایا رسول نے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا, انا وعلی ابوا ہذہ الامہ. جہاں پہ مولا رسول اللہ وہاں پہ علی مرتضیٰ. جیسا کسی بھی جنگ میں ہو, کسی بھی معرکے میں ہو, مشرکین کے مقابلے میں ہو, یہودیوں کے مقابلے میں ہو, تو ہر جگہ آواز ہوتی ہے آئینہ علی. علی کہاں ہے؟ جیسا یہ امت پھر سے اس علی کی تلاش میں رہے. عزیزان محترم, یہ جو غم کے ایام ہیں, کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ بی بی نے جو فرمایا, جب واپس آئی اور واپس آنے کے بعد جب مولا نے پوچھا کہ حق ملا کہاں نہیں ملا, بس بی بی کا گریہ ان چند مرلوں پہ نہیں تھا, زمین کی جنگ نہیں تھی, وہ بھی تھا ایک مسئلہ, ایک چھوٹا سا جزوی مسئلہ تھا. اصلی جنگ خطبہ جو عکاسی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اصلی جنگ, اصلی وہ سرپرستی تھی معاشرے کی, کہ سرپرست کون بنے. لہذا جب گھر میں پھر کوشش رہی, مسجد نبوی میں یہ کوشش کی گئی کہ سب کے سب اب بیعت کرے. بیعت کے لیے کچھ صحابہ جو تھے وہ مولا کے گھر میں تھے, فاطمہ کے گھر میں موجود تھے, جس میں زبیر تھا اور بھی کچھ اہم افراد تھے. تو کچھ افراد آئے تو کہا کہ چونکہ یہ سیاسی طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ جب تک بڑے بیعت نہیں کریں گے تو چھوٹے نہیں کریں گے. یہ ماننا ہوتا ہے کہ بھائی جس کا زیادہ رسوخ ہے پہلے اس کی بیعت لے لو, کہ وہ یہ پولیٹیکل جو فریم سے یہ آج کل انسان اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. جیسا کیا کیا گیا, ایک جماعت آئی, ایک جماعت, اس میں کچھ افراد آئے, اور یہ افراد جب اس گھر کے پاس پہنچے, کس گھر کے پاس؟ یہ گھر
کون سا گھر تھا؟ کہتے جب آئے تطہیر نازل ہوئی تو رسول اللہ 6 مہینہ مسلسل اس گھر کی دہلیز پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. 6 مہینہ مسلسل سلام دیتے تھے. جنگ میں جانا ہو یا واپس آنا ہو پہلا در فاطمہ پہ آتے تھے. در فاطمہ کون ہے؟ یہ در فاطمہ جیسے زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہو نا محبت الوحی، یہ وحی الہی کے نزول کی جگہ ہے. اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی بس. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ فاطمہ بھی تھی، جہاں پہ علی مرتضیٰ تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حسن و حسین، زینب و کلثوم اور کچھ صحابہ تھے. کہتے ہیں کہ جب آئے دروازے پہ، یہ وہی دروازہ تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ایام تھے، اور رحلت کے ایام میں ایک جوان بار بار آتا رہا. وہ کہتا تھا مجھے اجازت دیجئے میں اندر آنا چاہتا ہوں. پھر ایک دفعہ بی بی رسول اللہ کے پاس آئی، کہا بابا ایک جوان بہت ہی خوش نما جوان ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، وہ آ کے اجازت چاہتا ہے کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ رسول نے دیکھا اس جوان پہ، جب نظر پڑی کہا میری لخت جگر، ارے یہ جوان کوئی اور نہیں، یہ جس گھر میں جاتا ہے اسے اجازت کی ضرورت نہیں. ارے تو میری بیٹی ہے، تو حورت النساء ہے، تو محدث اسلام ہے، ارے تو زہرائی مرضیہ ہے، تیری مرضی اللہ کی مرضی ہے. یہ ملک الموت ہے جو زہرا سے اذن طلب کرتا ہے. لیکن اسی دروازے پہ، اسی دہلیز پہ کہتے ہیں کہ جب وہ جماعت آئی، اس جماعت نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جماعت نے کہا کہ اندر جو بھی ہے اس سے کہو کہ علی کو ہمارے حوالے کر دو. ارے یہ کہنا تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی تو کیا کہا فاطمہ نے شاید علی سے یہی کہا ہوگا علی تو نے تو ہر مارکہ دیکھا، آپ نے تو ہر مارکہ سر کیا، ارے آپ نے تو رسول کے دین کی ہر جگہ حفاظت کی. آج میری باری ہے، آج ولایت کا دفاع کرنا ہے، آج ولایت کی حفاظت کرنی ہے، آج ولایت کی مدافع میری ہوگی، میری طرف سے ہوگی. ایک دفعہ دروازے پہ آئی. ایک دفعہ آنے کے بعد یہ اہل سنت کتابوں میں بھی یہ حوالے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہا گیا ارے اندر فاطمہ ہے. اس نے کیا آواز دی؟ اس نے کہا جو بھی گھر میں ہے، جو بھی گھر میں ہے، اگر گھر کا دروازہ نہیں کھلا تو گھر کے دروازے کو جلایا جائے گا. ارے پورا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ افراد آئے، انہوں نے فاطمہ کے دروازے کو جلا دیا. جلانے کے بعد کیا کیا؟ کہتے ایک دفعہ لات مار کے اس دروازے کو گرا دیا. یہ دروازہ نہیں گرا، ارے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن ادر پہ گرا. پسلیاں بی بی کی ٹوٹ گئی، بی بی بے ہوش ہو گئی. ایک دفعہ جب ہوش میں آئی، کہتے ہیں کہ بعض مجتہدین کا کہنا ہے، کہتے ہیں کہ اس دفعہ بی بی نے ایک آواز دی. کون سی آواز تھی؟ اس نے ایک آواز دی، کہا یا مہدی ادرکنی. ارے اپنے لخت جگر کو پکارا، مہدی آئے گا، ظہور آئے گا اور وہ ظہور بھی ہوگا. کہتے ایک دفعہ بس اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. کہتے ایک دفعہ بی بی نے کیا کیا؟ ایک دفعہ جب بی بی ہوش میں آئی، ہوش میں آنے کے بعد جب سنبھلا نہیں گیا تو اسماء کو آواز دی، اسماء میری خبر لے لو. اسماء نے پکڑ کے ہاتھوں کو، دست مبارک کو پکڑ کے، بس اسماء سے پہلا سوال فاطمہ کا یہی تھا، ارے میرے سرتاج مولا کہاں ہے؟ کہا بی بی اس کو تو لے کے گئے،
اس کو تو زنجیروں میں رسیوں میں جکڑ کے لے گئے. ارے بی بی سے رہا نہ گیا. ارے بی بی اس گھر سے باہر آئی. باہر آنے کے بعد جب علی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا, ارے بی بی سے رہا نہ گیا. میں تو بس ایک جملہ کہوں گا, ارے بی بی آپ نے تو ایک مولا کو دیکھا, ابھی حسن و حسین بھی گھر میں ہے, ابھی صحابہ بھی ہے, ارے آپ کا گھر بھی محفوظ ہے, آپ کا تو صرف دروازہ جلایا گیا. ارے ہائری کربلا کی زینب, ارے سارے خیمے جلائے گئے, ارے سارے امام, ارے سارے معصوم, ارے سب بیویوں کو رسن بستہ کیا گیا. ارے زینب کا کلیجہ دیکھو, ارے فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ زینب نے اس مرکے میں تمام بیماروں کی تیمارداری کی. ایک دفعہ جب بی بی نے روکنے کی کوشش کی, کیا کیا, کہتے ابا جو علی کی تھی, بی بی نے اس ابا کو پکڑا, کہا کچھ بھی ہو جائے میں علی کو جانے نہیں دوں گی. ارے علی کو کہاں لے جا رہے ہو, میں نہیں دوں گی جانے انہیں. ایک دفعہ کیا کیا, ارے اس نے کنفذ سے کہا, کنفذ ذرا وہ تازیانہ دے دو. وہ تازیانہ ہاتھ میں لیا, اس شخص نے تازیانہ کا وار کیا. کہتے ہیں لیکن تازیانہ سے پہلے کیا کیا, تازیانہ سے پہلے ارے اس نے ایک تپنجا مارا, تپنجا زہرا کے چہرے اقدس میں لگا. ارے زہرا گر گئی. ارے زہرا جب گری لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا. جب ہاتھ نہیں چھوٹا تو کیا کہتی ہے بی بی, کہتے ہیں کہ کنفذ سے وہ تازیانہ لیا. ارے تازیانہ لینے کے بعد ارے اس تازیانہ کے ذریعے سے ارے بی بی کے بازوئے مبارک پہ ارے مارتا گیا. جب تک ہاتھ چھوٹ